تاریخ میں ایسے مقامات اور لوگ موجود ہیں جو صرف عمارتیں یا شخصیات نہیں بلکہ خوف، طاقت اور راز کی علامت ہوتے ہیں۔ قلعہ آلموت اور حسن بن صباح بھی ایسے ہی ہیں، ایک پہاڑی قلعہ جس نے پوری سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور ایک انسان جس نے دماغ اور ایمان کے ذریعے خوف کی ایک نئی دنیا تخلیق کی۔ VOA ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ایران کے شمال میں البرز پہاڑی سلسلے کی چوٹی پر واقع ایک ناقابل رسائی قلعہ آلموت۔ قدرتی چٹانیں، پتھروں کی مضبوط دیواریں، چھپنے کے لیے خندقیں اور گزرگاہیں۔ یہ قلعہ صرف دفاعی مرکز نہیں تھا بلکہ خفیہ تنظیم کا مرکزی نیٹ ورک تھا۔ حسن بن صباح عالم فقیہ اور حکمت کا ماہر، طاقت کے لیے نہیں بلکہ اعتماد اور وفاداری کے لیے لڑتا، انسانوں کے ذہنوں کو قابو میں کرنے والا۔ اس نے ایک ایسا نظام بنایا جو نظریاتی تعلیم، وفادار تربیت، خفیہ حملے اور نفسیاتی کنٹرول پر مبنی تھا۔ دائی، نظریاتی رہنما، رفیق، وفادار پیروکار، فدائی، خود کو قربان کرنے والے جنگجو، مکمل اطاعت، خوفناک تربیت، ذہنی کنٹرول، نظریاتی قید، جنت کا تصور۔ حسن بن صباح نے فدائیوں کو ایک مصنوعی جنت دکھائی، خوبصورت باغات، خوشبوؤں کا جادو، لذیذ کھانے، حسن و جمال کے مناظر، اور کہا یہ جنت کا عکس ہے، اگر میں کہوں تو تم اپنی جان دے دو، ہمیشہ کے لیے یہی ملے گا۔ یہ تھا نفسیاتی تربیت کا سب سے خطرناک پہلو۔ فدائی، علمبردار یا تاجر بن کر شہروں میں داخل ہوتے، حکومت، فوج اور مذہبی رہنما ان کا ہدف ہوتے۔ آلموت کا پیغام، خوف، کنٹرول، طاقت۔ سلجوقی سلطنت، عباسی خلافت اور دیگر طاقتیں بھی اس خوف سے لرزتی تھیں۔ قلعہ آلموت، پلاننگ روم، تربیتی مرکز، خفیہ پیغامات، نیٹ ورک کنٹرول۔ یہ قلعہ محض دفاعی نقطہ نہیں تھا بلکہ دنیا کی سب سے قدیم انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر تھا۔ فدائیوں کی تربیت، مکمل وفاداری، خوف کو قابو میں رکھنا، حکمت عملی کے مطابق حملہ، ذہنی اور جسمانی صبر، خوف اور جنت کے بیانیے سے مکمل کنٹرول، ذہنوں میں ایمان کی بنیاد پر خوف ڈالنا، اپنے دشمن کو حیران اور خوف زدہ کرنا۔ آلموت اور حسن بن صباح کا نظام آج بھی زندہ ہے۔ خفیہ تنظیمیں، نظریاتی جنگ، ذہنی اور برین واشنگ، سلیپر سیلز اور خودکش نیٹ ورک، یہ سب اسی ماڈل پر کام کرتے ہیں جسے حسن بن صباح نے 1000 سال پہلے ایجاد کیا تھا۔ اہم ہتھیار، علم، خوف، وفاداری، اچانک حملے۔ یہ ہتھیار تلوار یا توپ سے زیادہ طاقتور تھے۔ آخر کار آلموت کا انجام، منگولوں نے حملہ کیا، قلعہ تباہ ہوا، لیکن نظام مکمل ختم نہ ہوا۔ حسن بن صباح اور آلموت کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، طاقت ہمیشہ مضبوط قلعے یا فوج سے نہیں آتی، ذہن اور ایمان سے بھی سلطنتیں کنٹرول کی جا سکتی۔ قلعہ آلموت گر گیا، حسن بن صباح مر گیا، لیکن دنیا کی سب سے خوفناک اور پر اسرار تنظیم کے اصول آج بھی زندہ ہیں، کیونکہ جب جنگ دماغوں اور ایمان سے لڑی جائے تو سلطنتیں بھی کانپتی ہیں۔ حسن بن صباح نے اپنے خفیہ نظام کو صرف سیاسی یا فوجی طاقت کے لیے نہیں بنایا تھا۔ فدائیوں کو جس طرح تربیت دی جاتی اور مصنوعی جنت کے تصور سے ان کے ذہنوں پر کنٹرول کیا جاتا، اسے زیادہ تر علماء نے اسلام کی اصل تعلیمات کے خلاف قرار دیا۔ یعنی حسن بن صباح نے ایک ایسا گروہ تخلیق کیا جو مذہب کی روایتی حدود سے باہر تھا، اور یہ فرقہ بعد میں تاریخ میں اسامہ یا اسی نام سے خفیہ تنظیم کے طور پر جانا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔